بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے اطرب برائے سینٹرل ریجن کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آن لائن سیشن نقطہ سیریز کا دوسرا لیکچر پروگرام لے کر سعید امیر شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، یاد رہے کہ نقطہ سیریز کا مقصد موجودہ صورتحال میں علمی پروگرامز کے ذریعے جماعت کو مصروف رکھنا ہے۔ آج کے سیشن کا عنوان آداب اختلاف ہے، جو کہ محترم علی اکبر قاضی صاحب اس کے اوپر بات کریں گے۔ قاضی صاحب کو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، جو گزشتہ 15 سالوں سے طریقہ بورڈ کے ساتھ مختلف ایجوکیشنل کیپیسٹیز میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ ایک لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اس میں آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں تاکہ ہم نقطہ سیریز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی، آج کا موضوع ہے آداب اختلاف۔ قاضی صاحب، آداب اختلاف کے حوالے سے جاننے کے لیے ہم چند ایک سوالات آپ سے کریں گے، اور ان سوالات کے تھرو اس اہم موضوع کو ہم ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے، قاضی صاحب، ہم نے وقتاً فوقتاً تکثریت کی بات کی ہے، گوناگونی کی بات کی ہے، فیملیز کے اندر اتحاد و اتفاق کی بات کی ہے۔ یہ جو کہ ایک نیا موضوع ہے، آداب اختلاف کے نام سے ہے، یہ بھی انہی کے معنوں میں ہے یا یہ کوئی اور کانسیپٹ ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ برائے مہربانی اس کی وضاحت کریں۔ تھینک یو ویری مچ محترم شاہ صاحب۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج کے پروگرام کو آپ ہوسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے بہت سارے خدمات بھی جماعت کے لیے ہیں، اور آپ کے انڈرسٹینڈنگ سے بھی اور آپ کے مختلف لیکچر سے بھی ہم ہمیشہ استفادہ حاصل کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک اس ٹاپک کی بات آپ نے کی، آپ نے اس کو بہت خوبصورت لنک کیا کہ ہم نے اگر دیکھا جائے پلورلزم کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، ڈائیورسٹی کے حوالے سے بات کی ہے، اتحاد و اتفاق کے حوالے سے بات کی ہے، فیملی ہارمنی کے حوالے سے ہم نے باتیں کی ہیں، لیکن یہ آداب اختلاف جو ٹرم ہے، یہ واقعی جو ہے نا ایک نیا ٹرم اور ایک نیا تصور نظر آتا ہے۔ بیسیکلی یہ بھی جیسے آپ نے سوچا ہے بالکل ایسا ہی ہے، انہی سے ڈیرائیوڈ ایک آئیڈیا ہے کہ اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں، پوری دنیا کی تاریخ دیکھیں، انسانی تاریخ دیکھیں، تو اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے، سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، فیملیز کے اندر بہترین ہارمنی پیدا کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیے گئے ہیں، جو ٹیچنگ استعمال کیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ اختلافات نہ رکھیں، آپ بڑوں کی بات مانیں، آپ حکمرانوں کی بات مانیں، آپ بزرگوں کی بات مانیں، یعنی ماننے کے اوپر زور دیا گیا ہے، فالو کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اختلافات جو کہ نیچرل ہیں، ان کو کس طرح سے آرٹیکولیٹ کیا جائے، اس حوالے سے باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بات کریں، اس تاریخی پوری جو ہے نا تاریخ کے تناظر میں ہم دیکھیں، اس طرح کی مثال بھی ہمارے پاس ہیں کہ اگر کسی نے اپنے دور کے بادشاہ کی بات کی نفی کی ہے یا اختلاف رائے پایا گیا ہے تو ان کو سزائیں ملی ہیں۔ حالانکہ یہ جو تصور ہے جس میں آداب اختلاف ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات تو ہیں، نیچرل ہیں، یہ اٹس اے کائنڈ آف نیچرل فینومینا۔ اب اس صورت میں ان کو ایکسپریس کیسے کیا جائے؟ آپ ڈس ایگریمنٹس بتا رہے ہو تو مسئلہ ڈس ایگریمنٹ میں نہیں ہے، ڈیفرنس میں نہیں ہے، مختلفیت میں نہیں ہے، اصل مسئلہ ان کو آرٹیکولیٹ کرنے میں ہے کہ میں اپنا ڈیفرنٹ اوپینین آپ کے سامنے آرٹیکولیٹ کیسے کرتا ہوں۔ وہ ایک انگریز کہتا ہے کہ اکثر لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ باتوں کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ دونوں پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھیں اس میں الگ الگ آپ کو جو ہے نا آئیڈیاز آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان کو ایک
کامن گراؤنڈ میں لانے کے حوالے سے ایفرٹ نہیں کی جاتی. اب اگر ہم ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ سے ہم آ کر جب اسلام میں آتے ہیں، شاہ صاحب آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ دین اسلام میں ان اختلافات کو رحمت کا نام دیا گیا ہے. حدیث کے اندر موجود ہے کہ اختلافات جو امت کے اندر ہیں وہ رحمت ہیں، وہ طاقت ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مختلفیت رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر ایک سمجھنے والا، ایک باشعور انسان، ایک عاقل انسان وہ کوشش کرے گا کہ میرے رسول نے جب اس اختلاف رائے کو، اس مختلفیت کو، اس ڈائیورسٹی کو، اس الگ ہونے کو جب رحمت کہا ہے تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ کس طرح یہ رحمت ہے. اب جب وہاں سے ہم مختلف ٹیچنگز کی طرف دین اسلام کے اندر بھی اور دوسرے ٹریڈیشن اور کلچر کے اندر بھی ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت کلیئر واضح جو ہے نا ہمارے پاس ان کے ٹیچنگز موجود ہیں کہ انسان کو سننا، ان کے آئیڈیاز کو غور سے سننا اخلاقیات کا ایک اعلیٰ معیار ہے. کہ ایک بندہ کمپلین کر رہا ہے، وہ آپ کے آئیڈیا سے اختلاف کر رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ نیوٹرل انداز سے آپ اس کو سنیں، اس اختلاف کو، مختلفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. گھروں کے اندر بھی تو یہ مسئلہ ہے شاہ صاحب، گھر کے اندر ایک مسئلے کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ڈیفرنس اوپینین پائے جاتے ہیں، لیکن گھر کا ایک فرد اپنا اوپینین امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے بجائے سب کے اوپینین سنیں. اچھا پہلی بات یہ تو کنفرم کر لیں، 3 پوائنٹ یہاں پر سمجھنے کی ہے. گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگ گھر کے وفادار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تمام لوگ گھر کی بہتری اور آبادی چاہتے ہیں، اس میں بھی شک نہیں ہے. یہ سب چاہتے ہیں کہ یہ گھر ترقی کرے، یہ فیملی ترقی کرے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جب یہ 3 پوائنٹس میں کوئی شک نہیں ہے تو ان کے آئیڈیاز پہ بھی تو شک نہیں ہونا چاہیے. جو آئیڈیا وہ شیئر کرنے جا رہا ہے اس آئیڈیا کے اندر بھی ریفارمیشن ہے جو وہ سوچ رہا ہے. پہلی بات یہ کہ ان کو سوچنے کی، ان کو سننے کی ضرورت ہے کہ وہ کس پوائنٹ پہ اپنے آئیڈیا آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. جب ہم دین اسلام کے تعلیمات کی بات کرتے ہیں، ڈفرینس از نیچرل فینومینا، قرآن کے اندر بہترین انداز سے جو ہے نا یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، آپ کو مختلف گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا گیا. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، پہچان سکو. ان اختلافات کی بیس پہ لڑائی کرنا دین اسلام نہیں کہتے ہیں. دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ان تمام اختلافات کی بیس پہ لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کو جان سکیں. اب اللہ کے سامنے عزت والا کون ہے؟ تقویٰ کا ترازو جو پیمانہ ہے وہ اس ذات کے پاس ہے. ڈیفینیٹلی اللہ تبارک و تعالی بہتر انداز سے ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اب سوال اس ڈیفرنس کی بات اگر ہم کریں شاہ صاحب، اس اوورآل تناظر میں، اس اوورآل ڈسکشن کے اندر ایک چیز ماننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انسانوں کے اندر رائے کا اختلاف، زبان کا اختلاف، صورت کا اختلاف، کلر کا اختلاف اور سوچنے کا اختلاف، یہ تمام اختلافات، رہنے سہنے، کلچر، یہ تمام they are natural phenomena، یہ ہوں گے. ان کو پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھنے کے بعد ہمیں کس طرح سے اپنے آرٹیکولیشن، اپنا آئیڈیا ہم آگے شیئر کریں، یہ سب سے زیادہ یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم دین اسلام کی تعلیمات دیکھنے کے بعد اوورآل جو پوری دنیا کی ٹریڈیشن کے اندر جو انسان کے اندر، انسانیت کے اندر ڈفرینسز کو کس طرح سے آرٹیکولیٹ کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب ہم پارٹیکولر ہوتے ہیں اور اسماعیلی امامت کی طرف آتے ہیں، شیعی اسماعیلی امامت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف علم سکھایا گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنایا. اب دیکھیں، نالج
علم، تعلیم، سمجھ دین اسلام میں کس طرح اہمیت حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں پر کسی کی بات ماننے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دین اسلام کے اندر تعلیم ہی، علم ہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو فالو کر سکتے ہیں، جیسے امام نے فرمایا۔ اور اس کے بعد جب موجودہ امام کے پلورلزم اور ڈائیورسٹی کے حوالے سے آئیڈیاز ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ڈائیورسٹی ایک فطری عمل جس میں انسان کا دخل بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ میں کس طرح جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ لوگوں سے ہوں، اور دیٹ از نیچرل فینومینا، میں ہوں۔ اچھا، میرا لینگویج الگ ہے، میرا ٹریڈیشن الگ ہے، میرا کلچر الگ ہے، میرے سوچنے کا انداز الگ ہے، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ نیچرل ہیں۔ اب ان کو ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ تو نیچرل ہیں، ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے اندر ایک چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، دیٹ از our attitude, دیٹ از our behavior، کہ ہم ان چیزوں کو، ان ڈفرینسز کو کس طرح سے آرٹیکولیٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کمنالٹیز کے اوپر کیسے بات کریں۔ جیسے قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آپ ان کلمات کی طرف آ جائیں، آپ ان ایریاز کی طرف آ جائیں جو آپ سب میں مشترک ہیں، یعنی مشترکیت کی بنیاد پر، اشتراک کی بنیاد پر اتحاد، اتفاق پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ڈفرینسز کو فوکس کر کے ہم اپنے تمام بحث اور دلیلیں ان کے اوپر بنائیں تو پھر اتحاد اور اتفاق والے عنصر ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس تناظر میں ہم اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو موجودہ دور میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، فیملیز کے اندر ڈفرینسز ہیں، بلکہ لڑائیاں ہیں، مختلف اقوام کے اندر ہیں، مختلف نیشنز کے اندر ہیں، مختلف آئیڈیاز کے اندر ہیں، پولیٹیکل آئیڈیاز کے اندر جو نا ایک دوسرے سے لڑائی کا ایک رجحان ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ڈفرینسز آر دیر، لیکن ہمیں ان پوائنٹس کی طرف آنا چاہیے کہ ہم باوجود ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں، باوجود ہم ڈفرینٹ ہیں، لیکن کامن گراؤنڈ کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آئیڈیاز کو کامن وے پہ آگے لے جا سکتے ہیں۔ ایک سماجی بہترین ایگزامپل ہم اس پہ لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر شادی کے ایگزامپل لے لیں۔ یہاں پر ایک لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، میچنگ۔ میچنگ کا مطلب کیا ہے؟ میچنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ پوائنٹس ڈھونڈتے ہو جو دو انسانوں کے درمیان آئیڈیاز کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، تھاٹس کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، فیتھ کے حوالے سے کمنالٹیز ہوں، تاکہ ان کمنالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پوری زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی ایک ساتھ رہیں گے، یعنی شادی کریں گے۔ اگر دیکھا جائے ڈفرینسز تو بہت ہیں ان کے درمیان، کلر کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، لینگویج کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، ٹریڈیشن کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، علم اور تعلیم کا ڈفرینس ہو سکتا ہے۔ یہ تمام ڈفرینسز ہونے کے باوجود وہ فیصلہ یہ لیتے ہیں کہ ہم آج کے بعد پوری زندگی ایک ساتھ رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر they are ready to compromise on many areas، کہ وہاں پر ڈفرینسز ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیں گے۔ آپ میرے ڈفرینسز کو، میرے اختلافات کو، میں آپ کے اندر اختلافات کو عزت دوں گا، اور ان بنیاد پر پوری زندگی ایک ساتھ ایک دوسرے کو قدر دے کر، عزت دے کر، ریسپیکٹ دے کر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں، اکثر یہ ایک کوٹیشن بھی ہے، اکثر لوگ اس کے بارے میں بات کرتے بھی ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ یہ بہت لوجیکل پوائنٹ ہے۔ سچ بولنے کا انداز اگر آپ کا بہت زیادہ ہارش ہے وہ کڑوا بن جائے گا، لیکن وہ سچ بتانے کا انداز اگر آپ کا نارمل ہے، آپ بہترین انداز سے بات کرتے ہیں اور اگلا بندہ ہرٹ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ سچ کڑوا نہیں،
سچ میٹھا ہوتا ہے، اس کو کڑوا بنانے والے ہم ہیں۔ وہ پلیٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، اس نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی چیز برا نہیں ہوتا، اس کو برا اور اچھا بنانے والا انسان ہے۔ مثال کے طور پر پیناڈول کا جو ہے نا ٹیبلٹ آپ کے پاس ہے، آپ اسے کھاتے ہیں، 2 کھاتے ہیں تو وہ اچھا ہے، 10 کھائیں گے تو وہ برا ہے۔ ٹیبلٹ اپنی جگہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کو لیبل نہ کریں، اس کو رہنے دیں، لیکن دیٹ از مائی ایٹیٹیوڈ اور مائی رسپانس ٹو اٹ کہ اس کو کیا بناتا ہے۔ تو میرا بھی نظریہ یہ ہے کہ ہم آداب اختلاف کی جو بات کرتے ہیں، جیسے شاہ صاحب نے بات کی، آداب اختلاف میں ہم ان پوائنٹس کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آلدو ڈیفرنسز، اختلاف، مختلفیت، فرق ہیں، لیکن ان کو آرٹیکولیٹ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اگلا بندہ میری بات مان بھی لے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہو اور وہ ناراض بھی نہ ہو۔ تو یہ جو ہے محترم شاہ صاحب جو میں بات کر رہا تھا، یہ ہے آداب اختلاف، جس میں آپ اختلافات ہیں نیچرل فینومینا، لیکن ان کے اظہار کے دوران آپ بہت زیادہ کیئرفل، محتاط، مہذب انداز سے بات کرتے ہیں تاکہ اگلا بندہ جو سن رہا ہے، جو آپ کی باتیں غور سے سن رہا ہے، گھر کے اندر ہو، ماحول کے اندر ہو، فیملی کے اندر ہو، یا پھر جو ہے نا کسی پروگرام کے اندر ہو، جس سے بھی ڈسکشن ہو، ان کو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آیا میرے آئیڈیاز غلط ہونا الگ ہے، لیکن جس انداز سے مجھے رسپونڈ کیا گیا، جس انداز سے مجھے فیڈ بیک دیا گیا، وہ کس طرح تھا۔ تو میں ان کو کلیکٹیولی کہتا ہوں، ان تمام آداب جس میں آپ ڈفرینسز کا خیال رکھتے ہیں، ان کو آداب اختلاف کہتا ہوں۔ قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی بلیغ انداز میں نکتہ سمجھانے کی کوشش کی۔ میں آپ کی گفتگو سے جو چیز میں نے سمجھا یا میرے انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوا وہ یہ ہے کہ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تکثیریت اور گوناگونی جیسے اصطلاحات سے اخذ کیا ہوا ایک اصطلاح ہے۔ پھر آپ نے یہ بتا دیا کہ تاریخ کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام سے پہلے کی تاریخ میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جب اسلام آیا، اسلام نے اختلاف کو رسپیکٹ دیا، اسلام نے اختلاف کو عزت دی اور اس کو احترام دیا۔ اس کے حوالے سے آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے پیش کی، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ تو گویا اسلام میں اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن اس حوالے سے کہ یہ کوئی منفی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثبت عمل کے طور پر اسلام میں یہ موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اس نکتے کو سمجھانے کے حوالے سے قرآن حکیم کی سورۃ الحجرات کی جس آیت کی آپ نے تلاوت کی، جس آیت کا حوالہ دیا، میری انڈرسٹینڈنگ میں اسی آیت کے ایک نکتے میں اس کا خلاصہ موجود ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بالکل۔ تو گویا اختلاف کا بنیادی مقصد ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو پہچاننا ہے، ایک دوسرے کی سمجھ حاصل کرنی ہے، ایک دوسرے کی شناخت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اس فینومینا یعنی اس عمل کو ہم کس طرح دوسروں تک آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں لوگوں کے بیچ اختلاف یا جھگڑے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیویجول کے آرٹیکولیشن پر۔ تو گویا یہ ڈفرینسز جو ہیں یہ لفظ آرٹیکولیشن کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آرٹیکولیشن پر کہ آپ کس انداز میں اس نکتے کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا کہ اختلاف ایک رحمت ہے اور ڈفرینسز کا خیال رکھنا ہی آداب اختلاف ہے۔ جب ہم اس بات پر سوچتے ہیں کہ اختلاف ایک رحمت ہے یا اختلاف ایک طاقت ہے، تو پھر ایک بندہ سوچتا ہے کہ بھائی اختلاف ایک رحمت کیسی ہے، اختلاف ایک طاقت کیسی ہے؟ کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب۔ یہ بالکل آپ نے اس سے پہلے جو ڈسکشن ہم نے کی اس کو بہت خوبصورت سمرائز کرتے ہوئے کافی چیزیں آپ نے کور کی۔ ایگزیکٹلی لوگ اختلافات کو جنگ کے معنوں میں لیتے ہیں، لوگ اختلافات کو
ان معنوں میں لیتے ہیں کہ اختلاف کی بنیاد پر لڑائی ہونا ہے اور ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. یہ تمام اختلافات سے ہی ڈیرائیوڈ ہے. دراصل ہم اگر سمپل ایک بات کریں, ایک کتاب کی اگر مثال لے لیں محترم شاہ صاحب, ایک کتاب کے 10 چیپٹرز ہیں. ہر چیپٹر میں ڈیفرنٹ ایریاز کے بارے میں بتائے گئے ہیں. ایک محترم نے اگر ایک کتاب کے ایک چیپٹر دیکھنے کے بعد فیصلہ کر لیتا ہے تو 9 چیپٹرز آر ویٹنگ فار ہز رسپانس. اس نے پڑھی ہی نہیں ہے. یہ ہولسٹک آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان تمام ایریاز کو 10 کے 10 چیپٹرز کو آپ پڑھیں گے, اس میں تمام ڈائمینشنز شامل ہیں. چیپٹر 1 میں ایک ڈائمینشن تھا, اس کو پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہو تو 9 کو آپ اگنور کر رہے ہو. اختلاف میں یہ ہے کہ 1 کا پرسپیکٹیو الگ ہے, 2 کا پرسپیکٹیو الگ ہے, 3 کا پرسپیکٹیو الگ ہے, 10 کا پرسپیکٹیو الگ ہے. ان تمام پرسپیکٹیو کو ملائیں گے تو کتاب کے بارے میں آپ بات کر سکیں گے اور ہیومن نیچر کے بارے میں بات کر سکیں گے, دنیا کے بارے میں بات کر سکیں گے, ڈیفرنٹ ڈائمینشنز کو جانیں گے تو پھر آپ بہتر آرٹیکولیٹ کر پائیں گے. اور یہی ڈیفرنٹ ڈائمینشن جو میں کہہ رہا ہوں انہی کا نام تو اختلاف ہے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایک ڈبہ آپ نے اٹھایا, اس کے 4 الگ الگ حصے ہیں, 4 الگ الگ کونے ہیں اور ان میں انسٹرکشن دیے گئے ہیں. اگر ایک سائڈ کی انسٹرکشن آپ پڑھتے ہو تو آپ نے انسفیشینٹ انفارمیشن لی ہے وہاں سے. پورا آپ پڑھتے ہو اور اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہو, اس کو چیک بھی کر لیتے ہو, تب جا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ اس کے حوالے سے ہے وہ اب کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر قاضی, لیٹ سپوز میں کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں, محترم شاہ صاحب بھی سوچیں گے تو وہ پاورفل ہوگا. آپ اس کے رسک ایریاز, اس کے چیلنجز, فیوچر میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے میرے سے اپنے تجربات کی بنیاد پر اس کو بہتر آرٹیکولیٹ آپ کر سکیں. اختلافات اگر ہم سمجھ جائیں تو رحمت ہیں, لیکن ان کو جنگ کے معنوں میں لیں تو زحمت ہے. ہیگل ایک مشہور فلسفر گزرے ہیں, انہوں نے کسی بھی مظہر کو سمجھنے کے حوالے سے شاہ صاحب اس نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کیے ہیں. اس نے کہا کہ کوئی بھی ایک آئیڈیا کسی چیز کے ریفارمیشن کے حوالے سے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں تھیسس, لیکن ایک آئیڈیا اس کے اگینسٹ پیدا ہوگا, اٹس نیچرل اختلاف, اس کو کہتا ہے کہ اینٹی تھیسس. کہہ رہا ہے کہ تیسرا جو نظریہ ڈیولپ ہوگا تھیسس اور اینٹی تھیسس کو ملا کر, دیٹ از کالڈ سنتھیسس. اور سنتھیسس اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ اس میں تھیسس والے بھی ہیں, اینٹی تھیسس والے بھی ہیں. اچھا ایگزامپل اس کا اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک درخت کی مثال لیں, ایک شاخ میں پھول پیدا ہوتا ہے. اب اس کو آپ تھیسس کہیں, لیکن وہ پھول زیادہ دیر نہیں رہتا, اس کے بیچ میں ایک پھل پیدا ہونے لگتا ہے. جیسے ہی پھل پیدا ہوتا ہے تو وہ پھول گرنے لگتے ہیں. یعنی تھیسس کے بعد اینٹی تھیسس آیا اور اس نے تھیسس کو کیا کیا, گرا دیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد اندر ایک بیج پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب, اور بیج سنتھیسس ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تھیسس بھی اینٹی تھیسس بھی, یعنی پھل بھی اور پھول بھی دونوں پوٹینشیلی میرے اندر موجود ہیں, میں ان دونوں کا سنتھیسس ہوں. تو یہاں پر ان 3 اینٹیٹیز میں سے تھیسس, اینٹی تھیسس اور سنتھیسس میں سے سب سے زیادہ جو پاورفل آئیڈیا ہے وہ سنتھیسس اس لیے ہے کہ اس کے اندر 2 ڈیفرنٹ آئیڈیاز ایک جگہ پوٹینشیلی جمع ہو چکے ہیں. تو اختلاف رحمت ہے. اختلاف رحمت اس لیے ہے کہ اس تناظر میں اس کو رحمت کہا جا سکتا ہے. اور ایک پوائنٹ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا محترم شاہ صاحب, کہ یہ ایگزامپل کے طور پر بھی ہم لے سکتے ہیں, اور ڈائیورسٹی کو رنگا رنگی بھی ہم کہتے ہیں. قوس قزح کا ایگزامپل بہت ہی ریلیونٹ ہے. یہ جو سورج کی جو ہے نا روشنی ہم دیکھتے ہیں وائٹ کلر ہے, لیکن دنیا کو پتا ہے کہ اس کے اندر 7 ڈیفرنٹ کلرز موجود ہیں, لیکن ہمیں نظر آتا ہے ایک کلر میں. اس کو یونٹی کہتے ہیں. Although they are different,
وہ ایک مخصوص ٹائم پہ نظر آئیں گے کہ وہ ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ایک نظر آئیں گے. وہ الگ الگ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ان کا ایک کامن کلر ہے، اس پہ سب نظر آتے ہیں. جیسے میں تو اکثر یہ ایگزامپل یوز بھی کرتا ہوں کہ ایک ہونے اور ایک جیسے ہونے میں فرق ہے. بیسیکلی ایک ہونا ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے، ایک جیسے ہونا پاسبل ہی نہیں ہے شاہ صاحب. اس لیے میں نے کہا کہ ہماری ایک غلطی یہ ہے کہ ہم ایک ہونے کے بجائے ایک جیسے ہونے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اب ہمارے کمیونٹی کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی، فیملیز کے اندر بھی اگر ہم اس کو ڈسکشن کے طور پر ہم لے لیں تو یہ بات کنفرم ہے کہ ریالٹیز، حقائق، ڈفرینسز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے ان کے حوالے سے، ہمارا جو آرٹیکولیشن ہے، جو ہمارا اظہار ہے، سب سے زیادہ ضروری پوائنٹ ہمارا اظہار ہے. ہم کوئی اگر میرے آئیڈیے کے خلاف بھی نہیں کہوں گا، اس کے جو ہے نا حوالے سے، اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے فیڈ بیک دیتا ہے، تو پھر مجھے اس کو سلام کرنا چاہیے. مجھے اس کو کہنا چاہیے کہ آپ نے میرے آئیڈیے کو مضبوط بنانے کے لیے مجھے سپورٹ دیا، اور تھریٹ سے مجھے آپ نے جو ہے نا آگاہ کیا کہ یہ تھریٹ ہو سکتی ہیں، یہ چیلنجز آ سکتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں ان کو اپریشیٹ کروں، انکریج کروں، شاباشی دوں، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر آداب اختلاف نہیں ہے. میں چیزوں کو ایک وائڈر کانٹیکس میں دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا. قاضی صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے پرلطف ڈسکشن کے لیے، بات چیت کے لیے. آپ نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اس حوالے سے مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. البتہ جو نکات میرے حساب سے سامنے آئے، آپ نے کتاب کی مثال کے ذریعے بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. جب ہم کسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم کسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو صرف ایک نقطے کو بنیاد بنا کر اگر ہم کسی کے حوالے سے حتمی رائے قائم کریں گے تو پھر میرے خیال میں یہ انصاف نہیں ہوگا. اس کی مثال آپ نے یہ دی کہ ہم کسی ایک کتاب کو جب اٹھا لیتے ہیں تو اس کتاب کے 10 چیپٹرز ہیں. اگر ہم پوری کتاب کے پورے چیپٹرز کو پڑھے بغیر کتاب کے بارے میں کوئی رائے دیں گے تو ہماری اس رائے میں کوئی کاملیت نہیں ہوگی، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوگی، اس میں کوئی پختگی نہیں ہوگی، صرف ایک چیپٹر پر اکتفا کرتے ہو. بالکل اسی طرح اگر ہم اس معاشرے میں یا اس دنیا میں مختلف حیثیت سے خود ہیں اور دوسروں کی حیثیت کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مختلف اینگلز میں، تو ہمیں مختلف پرسپیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جاننے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے آرٹیکولیشن کو اور اپنے اظہار کو بھی اس انداز سے لے کے پھر ان کو جاننے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اگر اس طرح سے اگر ہم کوشش کریں گے تو آج کل جو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم سب ایک جیسے ہیں یا ایک جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ تو کسی بھی صورت بھی ممکن نہیں ہے. یقیناً ہم ایک ہیں لیکن ہم کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہم ایک جیسے ہونے کے لیے بھرپور کوشش کریں تو میرے حساب سے یہ اصول اختلاف فطرت کے خلاف ہے. چونکہ فطرت ہی میں یہ اختلاف موجود ہے تو ہم کبھی بھی کسی دوسرے کو اپنے جیسے نہیں بنا سکتے ہیں. البتہ ہم ضرور ایک ہیں. ابھی تک آپ نے ہمارے موضوع کے حوالے سے جن نکات کو آپ نے اٹھایا اور ان کے حوالے سے جو علمی بات چیت آپ نے کی اور نکات کو سامعین کو سمجھانے کے حوالے سے جو سورسز آپ استعمال کر کے دلیلیں پیش کی، میرے خیال میں ہر وہ انسان جس کے اندر تھوڑی بہت صلاحیت موجود ہے ان نکات کی روشنی میں آداب اختلاف کو سمجھنے میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہوگا. اس اوورال ڈسکشن کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اگر ہم سب صحیح ہیں اپنے اپنے موقف میں تو پھر غلط کس کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس تصور کی وضاحت کیسے کریں گے؟ شاہ صاحب، آپ نے بہت انٹرسٹنگ سوال پوچھا. واقعی آج پلورلزم، ڈائیورسٹی یا آداب اختلاف یا اس طرح کے جو ہے نا کانسیپٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے تو پھر غلط کون ہے؟ میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں کہ غلط ہے کیا. جس چیز کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رانگ ہے تو پھر اس کا کانٹیکسٹ کیا بنتا ہے.
یہ بہت ہی فلسفیکل آئیڈیا ہے. مثال کے طور پر کلچر پرسپیکٹیو اس میں شامل ہے. آپ پاکستان کے اندر ہمارے اخلاقی اقدار یہاں کے کلچر کے حساب سے ڈیولپ ہیں. آپ بس میں سفر کرتے ہیں شاہ صاحب, کوئی بزرگ اگر جو ہے نا ان کو سیٹ نہیں ملا, وہ کھڑے ہیں, تو پھر آپ پوچھتے نہیں, آپ اٹھ کے ان کو جگہ دیتے ہیں, اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اخلاقیات کا حصہ ہے, مجھے بیٹھنا چاہیے. لیکن یہی پریکٹس ویسٹ کے اندر الگ ہے. وہاں پر اگر ایک بزرگ کھڑا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, محترم شاہ صاحب, آپ پہلے آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے, کین آئی ہیلپ یو؟ ادروائز وہ ناراض ہو سکتا ہے اس بات پہ کہ اس محترم نے شاید یہ سوچا کہ میں اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر پا رہا. دیکھیں, سی دی ڈفرنس. یہاں پر یہی پریکٹس جو ہم کر رہے ہیں اخلاقی پریکٹس ہے, وہاں پر وہی پریکٹس کوسچنیبل پریکٹس ہے. وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی I can support myself, میں ابھی اس صورتحال میں ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکوں. آپ اس لیے پوچھتا ہے کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایسٹ جو ہے نا ورلڈ کے اندر یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ کسی بھی پرسپیکٹیو میں ایک غلط ایک صحیح ہوگا. کیوں نہ یہ سوچیں کہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں, کیوں نہ یہ سوچیں کہ بیچ میں گرے لائن بھی ہے, کہ ہم آئیڈیاز ڈسکس کرتے وقت ان کا بھی ہم جو ہے نا بھرپور خیال رکھیں. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ چیزوں کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ان کو سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگین آپ نے بہت خوبصورت آرٹیکولیٹ کیا کہ ان کو سمجھائیں تو کیسے, اس کو اچھا بھی لگے, وہ ہارٹ نہ ہو, ہم ڈس ایگری بھی کریں بٹ ان این ایگریبل مینر. ہمارا انداز اس طرح سے ہو کہ وہ ناراض بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی آگے جائے. اب سمجھانے اور فیڈ بیک کا طریقہ کار یہ ہو کہ ہم اگلا انسان اس کی اصلاحی جو فیڈ بیک ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہاں یہ اونرشپ اس کے اندر فیل ہو کہ ہاں یہ میری بہتری چاہتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں کچھ چیزوں کا, جیسے میں نے پہلے بات کی, خیال ہمیں رکھنا ضروری ہوگا. مثال کے طور پر, ایک ایگزامپل کے طور پر ہم یہ لے سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا محترم شاہ صاحب, اور خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں. اس نے نجومیوں کو بلایا اور اس نے جو خواب کی تعبیر کرنے والے ہیں ان کو بلایا. ان میں سے 4 بندوں نے فوراً ان کو یہ کہا کہ آپ کے سارے جو ہے نا خاندان مکمل مرنے والے ہیں, ختم ہونے والے ہیں. ان کو سزائیں ملی. ایک اور نجومی آیا, اس کو صرف آداب اختلاف یا آرٹیکولیشن اسکل یا کسی اپوزٹ آئیڈیا کو آرٹیکولیٹ کرنے کا طریقہ آتا تھا. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں نے آپ کے خواب کو دیکھا, تعبیر میں یہ ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر سب سے زیادہ عمر پانے والا انسان آپ ہیں, سب سے زیادہ. آپ اپنے تمام خاندان کے تمام افراد کے بعد آخر میں مریں گے. بادشاہ خوش ہو گیا. بات وہی ہے لیکن انداز بیان میں فرق ہے. یہاں پر بھی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں کس انداز سے بات کرتے ہیں. اگین ایک چیز ابن سینا سے منسوب ایک شعر ہے جو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ پوری انسانیت کو ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ 3 کیٹیگریز میں اس نے تقسیم کیا ہے. ایک انکس کی بدانت و بدانت کی ندانت, اسب طرب خیش با افلاک رسانت. دنیا کے اندر ایک گروہ وہ ہے جو سب کچھ جانتے ہیں لیکن آپ کے پاس بیٹھیں گے ایسے شاہ صاحب کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے. یہ وہ لوگ ہیں جو مقبولیت آسمان تک پہنچاتے ہیں. دوسرا کہہ رہا ہے کہ انکس کی ندانت و بدانت کی ندانت اوم خرق لنگ بمنزل بھی رسانت. دوسرا جو گروپ ہے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اچھے گروپ ہیں, ان کے اندر کیا ہے, انکس کی ندانت, وہ جانتے نہیں, وہ بدانت کی نادانت, مگر یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے. اوم خرق لنگ بمنزل بھی رسانت, وہ بھی ایک مقام تک پہنچیں گے کیونکہ ایکسیپٹنس ہے. لیکن 3rd کیٹیگری محترم شاہ صاحب, انکس کی ندانت, پہلے وہ جانتے نہیں, وندانت کی ندانت, اور یہ بات بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے. در جہل مرکب ابد الدہر بیمانت, قیامت تک جہالت میں زندگی گزاریں گے وہ, ابن سینا کہتے ہیں.
تو ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں شاہ صاحب میں کہوں گا کہ ان 3 کیٹیگریز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آیا میں کیٹیگری 1 میں ہوں جاننے کے باوجود میں لرن کر رہا ہوں، یا کیٹیگری 2 میں ہوں جانتا نہیں ہوں لیکن اگلے کو سنتا تو ہوں، یا میں کیٹیگری 3 میں ہوں جو نہ جانتا ہوں اور نہ سنتا ہوں. تو لوگوں کے ساتھ لیول آف انڈرسٹینڈنگ، کلم الناس علی قدری عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کے عقل کے لیول سے بات کرنا اسلامک ٹیچنگ ہے. اس بنیاد پر لوگوں کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے شاہ صاحب کہ وہ کس بنیاد پر اپنا ایک دلیل پیش کر رہے ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، انٹینشن کیا ہے. ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی ان کو سمجھاتے ہوئے. محترم قاضی صاحب، ابھی تک آپ نے جس علمی انداز سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا اور اپنے قیمتی آراء سے ہمارے سامعین کو مستفید کیا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پوری ڈسکشن کو کس پیغام کے ساتھ آپ ختم کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارے سامعین کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے پیغام واضح ہو کہ آج کے اس ڈسکشن سے یا اس بات چیت سے یا اس مکالمے سے ہم نے موضوع کے حوالے سے یہ بات ہم نے ذہن میں رکھی؟ بہت سارے لرننگ ہو سکتی ہیں. البتہ ایک بات جو میں ہمیشہ سوچتا ہوں، اور یہ بات بولنے والے بھی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگوں سے میں یہ بات سنتا ہوں، کہتے ہیں کہ فلان سے میری نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن بندہ بہت ہی بہترین انسان ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، بہترین انجینئر ہے، بہترین ٹیچر ہے. یہ اپروچ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر پیدا ہو. اپنی ذات اور اپنی آراء کے درمیان فاصلہ رکھ سکیں لوگ. میرے بہت سارے نظریاتی اختلافات زندگی کے اندر، گھر میں، ماحول میں، گاؤں میں، ایون دنیا کے اندر بہت سارے آئیڈیاز کے حوالے سے میرے اختلاف رائے میرے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو میں اپنے ذات کے اوپر انفلوئنس کرنے نہیں دیتا. میری یہ نصیحت ہوگی کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے بھی، اس چیپٹر کو ٹوٹلی الگ رکھیں. جب وہ چیپٹر ڈسکس ہو رہا ہو بھلے آپ کریں، لیکن اس کے بعد اس چیپٹر کو کلوز کر کے اپنے دوست کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، جس کسی کے ساتھ آپ کے جو ہے نا انٹریکشن ہے، اس انٹریکشن میں اس اختلاف کو اپنی ذات تک پھیلا کر انفلوئنس کر کے اپنے اوورال تعلقات کو متاثر نہ کریں. میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک لائن میں اپنے آراء اور اپنے ذات کے درمیان فاصلہ رکھیں، اور اپنے چیپٹرز جو ڈیفرنٹ چیزوں کو ہم ایڈریس کرتے ہیں ان کو ہم الگ رکھیں، اور اپنی ذاتی زندگی کے اندر جو رشتے ہیں، جو دوستی ہے، جو تعلق ہے، جو محبت ہے، جو اقدار ہیں، ان کو الگ رکھیں. اختلاف ایک فطری عمل ہے. جب تک انسانی زندگی اس کائنات میں ہے اس وقت تک اختلاف کا یہ عمل ہمیشہ جاری رہے گا. اگر ہم اس پوری ڈسکشن کو قرآن حکیم کی ایک آیت کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصے کے طور پر لینے کی کوشش کریں گے تو بات ہمارے سمجھ میں آئے گی. قرآن حکیم سورہ ہود 11ویں سورہ اور اس کی آیت نمبر 118 میں فرمایا گیا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا کر پیدا فرماتا، لیکن یہ قیامت تک ایک دوسرے سے مختلف رہیں گے. تو گویا اختلاف ایک فطری عمل ہے. آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آداب اختلاف کو سمجھ کر ایک پرامن معاشرے میں پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آج کی ڈسکشن کا یہاں اختتام ہوتا ہے. ہم کسی اور دن نقطہ سیریز میں کسی اور تھیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے رخصت ہونے سے پیشتر میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے محترم علی اکبر قاضی صاحب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آج کی اس علمی نشست کا اہتمام فرمایا. آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک لنک دیا گیا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں نوازیں گے تاکہ آئندہ پروگرامز کو بہتر کرنے میں آپ کی فیڈ بیک ہماری مدد کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.